بڑی اچھی بات. آپ جی سمیرہ خان صاحبہ کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں؟ واقعات تو بہت زیادہ آتے ہیں. آپ کوریج ظاہر ہے ہم لوگوں نے اسی ایکسپریس میں نے 8 سال یہاں پہ بھی کام کرتی ہیں. جی میرے جس سے آپ میری نالائکی اور جہالت کا اندازہ لگائیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں. نہیں وہ آپ کی ویسے بھی طبیعت کا خاصہ ہے. آپ کسی کو پہچانتے بھی ہو تو آپ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا. نہیں ایسی بات نہیں. نہیں وہ بدقسمتی میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں. نہیں ایسے واقعات لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹی وی میں کام کرتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے کیوں نہیں. میں نے کہا حلوائی ساری مٹھائی خود کھاتا ہے. نہیں وہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک وہ بن جاتا ہے ایسا کہ ایون اف یو آر رومنگ اراؤنڈ ان اے فیلڈ تو ہم بہت سے لوگوں سے سوشل سرکل نہیں رکھ پاتے. تو میرا اپنا بھی یہی ہوتا ہے کہ آئی ایم کنفائنڈ ٹو مائی آفس اینڈ دین ہوم, کیونکہ میرے 2 بچے ہیں. میں آفس سے جو وقت رہ جاتا ہے نکالنا ہوتا ہے وہ پریفریبلی پھر میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو سوشل سرکل کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہے تو زیادہ تر اپنے آفس یا کام سے ریلیٹڈ ہی میری ہیپننگ زیادہ رہی ہیں کریئر میں. لیکن ہاں میں نے ملٹری آپریشنز سارے کور کیے ہیں. ٹھیک ہے. آپ محاذ جنگ پہ گئی ہیں سنس 2004. جنگ تو نہیں ہوئی, سارے بارڈرز پہ گئی ہیں. بارڈرز پہ جو پاکستان میں ملٹری کے ایک بڑے اسکیل پر آپریشنز ہوئے ہیں. آئی ڈی پیز کا میں نے کرائسس بہت واسٹلی کور کیا اسی ایکسپریس کے لیے. پھر ہمارا انگریزی چینل ہوا کرتا تھا ایکسپریس 24/7, اس کے لیے میں نے مکمل طور پہ اسلام آباد سے آئی یوز ٹو بی اے ملٹری اینڈ ڈیفینس کورسپونڈنٹ اور فارن افیئرز نیشنل سیکیورٹی وغیرہ. تو ہاں ہمارے ٹائم میں سب سے بڑی ہیپننگز ڈپلومیٹک کورسپونڈنس میں ہوئی ہیں. جیسے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک امریکی اہلکار نے 2 لڑکوں کو مار دیا تھا, ریمنڈ ڈیوس کا. تو اس میں آئی یوز ٹو بی I used to beat other channels. تو میرے چینل کی مینجمنٹ آپ نے بریک کی تھی خبر. It was a petty issue then. اتنا پھر وہ بن جاتا تھا مقابلے میں. یہ خبر آئی سوشل میڈیا سے تھی؟ نہیں یہ سوشل میڈیا سے نہیں آئی تھی. This was from mainstream media. This was from mainstream media. اور سوشل میڈیا اس وقت مینلی فیس بک ہوا کرتا تھا, اور فیس بک کا اس خبر کی ریلیونس اور ویریفیکیشن کے ساتھ یہ ہمارے ایکسپریس کے پلیٹ فارم سے اس طرح گئی تھی کہ ہم نے اس کو ایمبیسی کی ویریفیکیشن کے ساتھ بھی ران اٹ. ٹھیک ہے. اور وہ پہلی ویریفیکیشن ہمارے پاس چلی تھی, اور اس کے جو ترجمان تھے اس وقت کے, یہ ابھی چیزیں بہت زیادہ اسٹرکٹ کلوز ڈورز ہو گئی ہیں. when we used to cover diplomatic enclave and correspondence یا وہ رسپونڈ کرتے تھے پہلے, ایک بڑا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ہمارے انکلوڈنگ آر سیلفز جرنلسٹ جو تھے وہ چیٹم ہاؤس نارمز کو جانتے تھے. ابھی اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جرنلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دروازے سے باہر نکل کے یو آر ناٹ سپوز ٹو سے شیئر دیس تھنگز, دے وڈ گو آؤٹ, دے وڈ ڈیفینیٹلی ڈو اے ویلاگ آن دیٹ. وہ اپنے کسی کولیگز کو بتائیں گے, ساتھ یہ کہیں گے آف دا ریکارڈ ہے یہ آف دا ریکارڈ اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو, اے انہیں دسیا سی تو اگین دس رہے ہیں میں تن دس رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز تب نہیں تھی. وی آپ پشتون ہونے کے ساتھ پنجابی بھی آتی ہے آپ کو؟ یس آئی نو پنجابی. بڑی زبردست بات ہے. ویسے بڑا مشکل ہے پنجابی سیکھنا. ویسے مجھے پشتو سیکھنے میں زیادہ مسئلہ آیا تھا, اردو اور پنجابی واز ایزی فار می. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے کریئر میں بہت تھیں. ہاں میں نے جو افتخار چودھری کی موومنٹ تھی اس میں نے اپنے یہاں نیوز روم سے کہہ کے ڈیوٹی لی تھی, کیونکہ اس وقت تھا کہ لڑکیاں اتنا زیادہ کوئی وہ جس کو ہم عرف عام میں کھمبا ڈیوٹی کہتے ہیں کہ سخت ڈیوٹیز کی طرف نہیں جاتی تھیں. تو وی بروک دوز اسٹیریوٹائپس. ہم نے جوڈیشل موومنٹس اسلام آباد سے پشاور وہ جاتے تھے, کبھی کہاں چلے جاتے تھے, تو آن فٹ ہم نے ان کے ساتھ اپنی ڈی ایس این جیز کے ساتھ وہ سب کور کیا ہے. بے نظیر کی اسیسینیشن والا دن مجھے اس لیے نہیں بھولتا کیونکہ 3 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اینڈ آفٹر 3 days جب مجھے پتا چلا آئی واز ایٹ سم پوائنٹ ان مارکیٹ, کیونکہ اس کے 2 دن بعد شاید میری اپنی انگیجمنٹ تھی 29 دسمبر. تو میرا کریئر شاید ان چیزوں سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو ریکال کہ کون سی ٹاپس. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ زینب سب سے زیادہ مشکل چیز کون سی لگتی ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ مشکل چیز میرے لیے تو یہ ہے کہ ہمیں جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو اگر آپ کی انٹروورٹ نیچر ہو اور آپ فیلڈ ایسی چوز کر لیں جس میں آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی سے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت خوشی سے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بات کر لیں. کچھ لوگ بہت اس طرح کا رسپانس دیتے ہیں جو آپ نے کبھی, آپ ہمیشہ گھر میں رہی ہو, آپ جب تک آپ گریجویٹ ہو رہی ہیں آپ گھر میں رہی ہو, آپ کا لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوا ہوتا, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ باہر لوگ کس طرح بات کرتے ہیں. اب ایسا ایسا سمجھ آ گئی, لیکن سٹارٹ میں بڑا عجیب لگتا تھا جب کسی سے پوچھتے تھے جاؤ جاؤ تم لوگ تو ایویں ہی آ جاتے ہو, کچھ بھی نہیں کرتے, خبریں چلانے آ جاتے ہو. ایک دفعہ پریس, لیکن خواتین کے معاملے میں سافٹ ہیں لوگ. ویسے جو میل رپورٹر ہیں ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوتی ہے. نہیں مجھے تو سیم ہی لگتا ہے, مجھے تو نہیں لگتا. اب کلچر واقعی چینج ہو گیا, صحیح کہہ رہی ہے وہ. اب ہمارے یہاں بھی انفارچونیٹلی لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت, اور خواتین کی طرف سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات بول رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی بہت غصہ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ,
اور خاص کر جب آپ مہنگائی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو یا کچھ کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تو چلانا ہی نہیں ہے, چلا لیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ بحث شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کبھی کبھی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں. اب یعنی آپ کا خیال ہے کوآپریٹو نہیں ہے لوگ؟ بالکل نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہوگا, سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹو. بالکل ان کا مسئلہ ہوگا, وہ مجھے بتائیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ روڈ خراب ہے, بہت مشکلات ہیں ہمیں. میں کہتی ہوں چلے ٹھیک ہے آپ بات کریں اس بارے میں. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, کوئی بھی بات نہیں کرے گا, لیکن مسئلہ ضرور بتائیں گے. اس طرح تو پھر چیز نہیں سالو ہوتی. آپ کے لیے جی نورین؟ مجھے جیسے انہوں نے کہا نا کسی کی نیچر انٹروورٹ ہو تو اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ تو ایکسٹروورٹ ہیں. میں ایکسٹروورٹ ہوں لیکن چپ کرانا مشکل مجھے چپ کرانا مشکل ہے. آپ سمجھ گئے جس دن میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوئی تھی میں کھٹ شروع ہو گئی تھی. ایسے بہت صدیوں سے ویسے ہم آپ کو جانتے ہیں, آف کورس آپ ہمیں نہیں جانتے, صدیوں سے جانتے ہیں مجھے. آپ کو کب سے ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ ہمارے بال چٹے ہو گئے آپ کو دیکھ دیکھ کے. اچھا میں یہ کہی تھی کہ میرے لیے اچھا بائی نیچر شی از انٹروورٹ, تو اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہے. اور بائی نیچر آئی ایم ایگوئسٹک کائنڈ آف اے پرسن. یعنی کہ اگر میں ایک بار کسی پولیٹیشین کو لکھوں گی نا کہ فلاں صاحب یہ بتائیے اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا, جب مجھے جواب نہیں آتا نا تو بم لگا دیں. میرا دل کرتا ہے کہ بم لگا دوں, اور اس نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا. یہ پارلیمنٹ میں تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, ہر کوئی کامنٹ دیتا ہے, اور ان کی ہم پراپر کوریج بھی کرتے ہیں. جب بھی یہ ان کی منسٹری کی ہم لوگ کوریج کرتے ہیں تو اس بندے نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا, تو وہ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے. اور پھر مجھے اپنے سینئر سے ایگو کے ساتھ آپ رپورٹنگ تو نہیں چلا سکتے ویسے. ہاں مجھے یہ سینئر کہتے ہیں, جاوید چودھری صاحب میرے سینئرز کہتے ہیں نورین اپنی ایگو سائڈ پہ رکھو, اگر تمہیں خبر نکلوانی ہے تو تمہیں ان کے پیچھے پڑنا ہوگا. تو یہ کام مجھے تھوڑا سا پیچھے پڑنے والا کام مجھے مشکل لگتا ہے. تو پھر کیوں کام کر رہے ہیں 17 سال سے؟ وہ جو بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں نا, نہیں وہ پیچھے پڑنے والے کام نہیں تھے نا, تو وہ تو آگے پڑھنے والے کام تھے. تو وہ ویسے مجھے بڑی اچھے ایزیلی لوگ مجھ سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. اور یہ ویسے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں لیکن خبر نکالنا ہو نا اور اس میں پرابلم ہو رہی ہو تو مجھے, اور پھر ریچ آؤٹ کرنا ہو بار بار, وہ مجھے تکلیف دہ لگتا ہے. تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں خاتون کے لیے رپورٹنگ کرنا آسان کام ہے مشکل ہے؟ مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آئی. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب میں ایون پارلیمنٹ میں بھی جب ہوتی ہوں گی خواتین کو مشکلات, مجھے کوئی خاص ایسی کہ ایز اے خاتون مجھے کوئی خاص پرابلم ہو رہی ہو, بلکہ میں تو دیکھتی ہوں جب ہمارے صحافی جھمگھٹے میں کھڑے ہوتے ہیں, پریس ٹاک ہو رہی ہوتی ہے, تو مرد حضرات پہلے راستہ دیتے ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہم سے پہلے سوال, اتنے شور میں ہم سے پہلے سوال لے لیتے ہیں کہ چلو خاتون کھڑی ہیں ان سے پہلے ہم بات کر لیں, اتنے سارے شور میں. تو مجھے اچھے ایکسپیرینس زیادہ ہوئے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہو. اچھا آپ کے لیے سب سے مشکل کیا چیز ہوتی ہے سمیرہ خان صاحبہ؟ پتہ نہیں, میرا جانرا شاید ڈفرینٹ ہے. مشکل تو نہیں, میں کہوں گی چیلنجنگ زیادہ رہا ہے, کیونکہ وار کورسپونڈنس میں کوئی خاتون دیکھی نہیں ہے میں نے پاکستان سے, اور ٹریول بھی میں نے ہمیشہ جب سے کر رہی ہوں اکیلے ہی کر رہی ہوں. اور پھر جو افغانستان کا چیپٹر ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ ان مائی لائف. اس میں مجھے ہاں یہ پرابلم ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے ایسے ایسے نام افغانستان پہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی وہاں گئے بھی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں افغانستان ہے کہاں پہ, اور یہ کس کے ساتھ لگا کے کھایا جاتا ہے. ایک دو کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے 11 صوبوں میں سے ایک صوبہ اٹھا کے ندرن سائڈ آف افغانستان ڈال دیا تھا. تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن پر بیٹھے ہوں, پھر اگر آپ ہیں تو کسی جگہ پھر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تو تمہاری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ مجھے پتا ہے, تو وہ پھر اس چیز کو کاؤنٹر کرنا اور پولائٹلی اس کو ایکسپٹ کر کے. بہت سارے سینئر جو ہے نا اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ پہلے پیدا ہو گئے, جبکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس میں واقعی کمال نہیں ہے. وہ بچی ابھی ہے نا, ود دا پیسج آف ٹائم, جو اس نے بھی انیشل فیز دیکھ لیا اپنے پرابلمس کا, ود دا پیسج آف ٹائم شیل ٹرائی ٹو کوپ اپ ود دیٹ. وہ ہم سے زیادہ ایلیگنٹلی اس فیلڈ کو کاؤنٹر کرے گی, اس میں ایکسیل کرے گی. ہاں میرا نیچر بہت ڈفرینٹ ہے, اور میرا کام کا جو شغل تھا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آئی ایم بیسکلی, میرا اپنا ایک پرسنالٹی ٹریٹ یہ کہ آئی ایم انٹروورٹ. لیکن جس کام کے لیے میں جاتی تھی دیٹ نیڈز مور پاور, مور اسٹرینتھ, مور فیزیبلٹی, اور پہاڑوں پر چڑھنا ہے, کبھی ریگستانوں میں ملٹری کی ایکسرسائزز کور کرنی ہے, اگر ٹلہ جوگیاں میں یا ٹامے والی میں, تو اس کے لیے obviously وہ آپ اپنی نزاکت گھر رکھ کے then you'll go there and you have to just run with the soldiers. تو میری فیلڈ بہت مزے کی ہے, I like it, I'm passionate about it. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال ہے تینوں کے ساتھ, اور اس کے بعد میں نے بریک لینی ہے. سوال یہ کہ فیملی لائف کے ساتھ رپورٹنگ کرنا آسان کام ہے یا مشکل؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سمیرہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ فیملی لائف